ایک خاتون اپنی ڈیوٹی پر تھی جب اسے گھر سے ایک فون کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی سخت علیل ہے، اچانک اسے بخار ہو گیا ہے جو لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ خاتون گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں ایک فارمیسی پر دوا لینے کے لیے رک گئی۔ جب وہ واپس اپنی گاڑی کے پاس پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ وہ بوکھلاہٹ میں گاڑی کی چابیاں گاڑی کے اندر ہی بھول چکی ہے۔ گاڑی لاک ہو چکی تھی، کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ مشکل وقت میں ایسی دوہری مصیبت لازمی پیش آتی ہے جب انسان بوکھلاہٹ میں احتیاط کا دامن چھوڑ کر مزید کچھ الٹا کر بیٹھے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اپنے حواس کو قابو میں رکھے تاکہ مزید کوئی اضافی جھنجٹ کھڑا نہ ہو جائے۔ خاتون نے اپنے گھر فون کر کے بچی کی صورتحال معلوم کی جو بدستور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آیا کو بتایا کہ میری گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آیا نے اسے بتایا اگر کہیں قریب سے کوٹ کا ہینگر مل جائے تو اسے شیشے میں پھنسا کر کار کا شیشہ نیچے کیا جا سکتا ہے۔ قریب ہی ایک ڈرائی کلینر کی دکان تھی۔ دکان سے اسے کوٹ ہینگر تو مل گیا مگر اسے استعمال کرنے سے قاصر رہی۔ خاتون کی مشکل دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس کی مدد کو پہنچے۔ کسی نے دوسری قسم کی چابیاں لگانے کی کوشش کی تو کسی نے مکینک کو بلوانے کی کوشش کی تاکہ نئی چابی والا وہ ڈھونڈا جا سکے مگر سب کچھ ہی بے سود رہا۔ لمحہ لمحہ قیمتی تھا جس کی قدر کرنا ضروری تھا۔ وقت ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا، خاتون کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مختلف چابیاں ٹرائی کرنے والے نوجوان نے آخرکار بے بس ہو کر افسوس کی شکل میں کندھے اچکائے اور سوری کہہ کے ہارے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ خاتون نے آخری امید ٹوٹنے پر ہینگر ہاتھ سے پھینکا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ غم کے مارے اس کا حال بھی گھمبیر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آخری امید کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کندھے جھکا دیے۔ سوائے رونے اور فریاد کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لوگ اس کے ساتھ اس کو ہمدردی دے رہے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں تیز گھڑگھڑاہٹ بھری پرانی سی کار آ کر اس کے پاس رکی۔ اس کے اندر سے دراز قد، الجھے بال، پرانگدہ لباس والا ایک شخص برآمد ہوا۔ مجمع کو چیرتا ہوا خاتون کے پاس پہنچا اور بولا، کیا بات ہے محترمہ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ لہیم شہیم شخص جو ادھیڑ عمر اور گندے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس نے بھاری بھرکم کھردری آواز میں خاتون کا مسئلہ دریافت کیا۔ خاتون بدستور زمین پر ہاتھ دھرے گاڑی کے ساتھ ماتھا ٹکائے غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سوال کرنے والے کا سراپا دیکھا اور سوچا یہ بدحال انسان شاید اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا جتنا کام دیگر لوگوں نے بطور کوشش کر دکھایا ہے، اس لیے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ قریب ہی کھڑے شخص نے اس شخص کو مسئلہ بتایا۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور خاتون سے کہا، اٹھ جاؤ بی بی، خدا نے آج تمہاری سن لی ہے اور میرا گھیراؤ بھی خوب کیا ہے۔ مسکین صورت شخص نے اپنے ہوڈ کی لیسز کھولی، سر ہوڈ سے باہر نکالا اور پوچھا کہ قریب سے کیا کوئی ہینگر یا کوئی ٹکڑا تار کا مل سکتا ہے۔ اس نے ہینگر کا سرا مخصوص انداز میں تھوڑا سا سیدھا کیا اور اگلی ہی آن میں گاڑی کا دروازہ ان لاک ہو گیا۔ خاتون نے بے اختیار خوشی میں تشکر کے انداز میں اس شخص سے معانقہ کیا اور اس سے کہا کہ تم تو کوئی فرشتہ صفت انسان ہو جو اس مشکل وقت میں میری مدد کے لیے پہنچے۔ یقین کرو جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے میں دل و جان سے تمہاری مشکور ہوں۔ تھینک یو،
تھینک یو سو مچ مائی کائنڈ اینجل۔ خاتون کی یہ بات سن کر وہ شخص مسکرایا اور بولا، اے خاتون، میں تو اچھا انسان بھی نہیں، فرشتہ تو دور کی بات ہے۔ میں ایک کار چور ہوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی مجھے رہائی ملی ہے اور میں بے مقصد اس سڑک پر ہو لیا۔ ہاں، البتہ قید کے دوران مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اب مجھے خدا کے دائرے میں آ ہی جانا چاہیے، لیکن ہٹ دھرمی طبیعت کی اور آڑے آتی رہی۔ میں اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ اگر خدا مجھے اپنی کوئی خاص نشانی دکھائے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ اور وہ نشانی ابھی آج میں نے دیکھ لی ہے۔ زندگی میں آج یوں پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے عوام کے سامنے کھلے آسمان تلے سرعام تالا توڑا ہے اور مجھے پھر بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے ایک مشکل وقت میں مدد کی ہے اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو بھی بہت قریب سے محسوس کیا ہے۔ خاتون کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک بار پھر اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے واقعی سچ کہا، مجھے بھی ابھی خدا کی خاص نشانی نظر آئی۔ اس نے نہ صرف میری استدعا پر جواب دیا بلکہ میری مدد کے لیے کوئی عام نہیں بلکہ اس کام کے پکے ماہر ایکسپرٹ بندے کو بھیجا ہے۔ تو بے شک جو کام اللہ پر چھوڑ دیے جائیں ان کا انجام